ان سارے فیکٹرز کے بعد پالیٹکس ہیز اسٹارٹ ٹو انٹرفیئر ان دا ایویشن انڈسٹری آف پاکستان. سو جب پالیٹکس انٹرفیئر کرنے لگی ایویشن انڈسٹری میں تو یہ ایویشن انڈسٹری یعنی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس ڈاؤن فال کا شکار ہو گئی. 10 ارب 1, 10 ارب 2, 10 ارب 3. کنگریچولیشنز دوستوں. یہ وہ بولی ہے جو پی آئی اے کو خریدنے کے لیے بلو ورلڈ سٹی کے مالک نے لگائی ہے, لیکن پی آئی اے کی آفیشیل پرائس جو گورنمنٹ نے کی تھی وہ 85 یعنی 85 بلین روپیز ہے. 85 بلین روپیز کی ایئر لائن کو صرف اور صرف 10 ارب کی بولی لگی ہے, اور یہ بھی سب سے زیادہ بولی جو بلو ورلڈ سٹی کے مالک نے لگائی ہے. ان کا کہنا تھا کہ 10 ارب میں ہمیں دے دیں, ورنہ جس کو بیچنی ہے بیچ دیں, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. دوستوں 85 ارب کی ایئر لائن کو بولی لگانے کے لیے بھی 10 ارب تک ایک سٹی آئی ہے, ایک بلو ورلڈ سٹی جو پلاٹس کے مالک ہیں, ملک میں پلاٹس بیچتے ہیں, انہوں نے بلو ورلڈ سٹی نے بولی لگائی ہے. لیکن اتنی کم بولی کیوں؟ حکومت کو ابھی بھی 75 ارب روپے کا نقصان ہے. ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ پی آئی اے کی اصل مالیت تو 85 ارب ہے, لیکن اس پر قرضہ 225 بلین روپیز یعنی 225 ارب روپے. ان کو ڈالرز میں کنورٹ کریں تو 3 ارب ڈالر تقریباً یہ بنتے ہیں. اتنا صرف پی آئی اے کے اوپر قرض ہے. پی آئی اے کی ایئر لائن کے پلین جب انڈونیشیا, ملیشیا ان جیسے ممالک میں جاتے ہیں تو وہ وہاں یہ کہہ کر پلین کو روک لیتے ہیں کہ پہلے پچھلے پیٹرول کے ڈیوز کلیئر کریں یا اور کسی طریقے سے ڈیوز کلیئر کریں نا, پھر یہ پلین ہم آپ کو واپس لے جانے دیں گے. 32 میں سے تقریباً 16 پلین ابھی پی آئی اے کے پاس ہیں, باقی سارے قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں. پچھلے دنوں گورنمنٹ نے کہا کہ پارٹیز آئیں پی آئی اے کو خریدنے کے لیے بڈنگ کریں, لیکن جو پی آئی اے کی آفیشیل پرائس گورنمنٹ نے رکھی ہے وہ 85 ارب ہے, اور سب سے زیادہ جو بولی لگائی ہے وہ بلو ورلڈ سٹی نے لگائی ہے جو کہ 10 ارب ہے. ابھی بھی پورے 75 ارب روپے کا خسارہ ہے پی آئی اے کو اور گورنمنٹ کو. ملک کا ایک صوبہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کا نام ایئر پنجاب رکھیں گے اس کو خرید کر, اور دوسرا صوبہ کہہ رہا ہے کہ پی آئی اے ہمیں دے دیں, حالانکہ یہ پاکستان کی نیشنل ایئر لائن ہے. اس کی کیا وجہ ہے کہ پی آئی اے کو کوئی بھی خریدنا نہیں چاہتا؟ اس کی اصل قیمت 85 ارب نہیں دینا چاہتا, کیونکہ 85 ارب تو دیتے ہیں لیکن اس پر قرضہ ہے پورے 3 بلین ڈالرز کا. اس ایئر لائن کی اب تو یہ خستہ حالت ہے, لیکن اس ایئر لائن کا ایک سنہری دور بھی تھا. 1955 میں جب گورنمنٹ آف پاکستان نے اورینٹ ایئر ویز کو مرج کر کے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن بنائی, تو اس وقت کراچی ٹو لنڈن کا پہلا روٹ اسٹیبلش کیا گیا. پہلا روٹ جو کہ ایجپٹ سے ہو کر روم یعنی اٹلی سے ہو کر لنڈن جاتا تھا. پی آئی اے کے اسٹیبلش ہوتے ہی کراچی ٹو لنڈن کی فلائٹس چلنے لگی. اس کے بعد 1959 میں جب پی آئی اے کی کمان ایئر کمانڈر نور خان نے سنبھالی اور وہ اس کے چیئرمین مقرر ہوئے, تو پی آئی اے نے آسمان کی بلندیوں کو چھوا. یہ پی آئی اے کا سنہری دور تھا. انہوں نے ایسی پالیسیز کو انٹروڈیوس کروایا جس کی وجہ سے پی آئی اے ترقی کرتی گئی اور یہ ایک پروفیٹیبل ایئر لائن میں کنورٹ ہو گئی. 1965 کی وار میں پی آئی اے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز نے اپنی آرمی کی بھی مدد کی اور بھرپور آرمی کا ساتھ دیا. 2 جنوری 1962 کو پی آئی اے کی فلائٹ بوئنگ 720 نے لندن سے کراچی کا سفر صرف اور صرف 6 گھنٹے 43 منٹ اور 51 سیکنڈ میں طے کر کے ورلڈ ریکارڈ بنا دیا. یہ ریکارڈ آج کے دن تک کوئی ایئر لائن نہیں توڑ پائی, نہ ہی ایمریٹس ایئر لائن, نہ ہی اتحاد, نہ ہی سعودی ایئر ویز, کوئی ایئر لائن بھی آج تک پی آئی اے کا یہ ریکارڈ نہیں توڑ پائی. یہ وہی ایئر لائن ہے جو آج اس کی حالت یہ ہو چکی ہے. 1962 میں پی آئی اے کی ایک فلائٹ لندن میں لینڈ ہوئی, اس میں امریکن فرسٹ لیڈی سوار تھی. جب وہ اتری تو انہوں نے پائلٹ سے کہا کہ گریٹ پیپل ٹو فلائی ود. اسی وقت سے یہ پی آئی اے کا سلوگن پڑ گیا, گریٹ پیپل ٹو فلائی ود. امریکن فرسٹ لیڈی جیکلین کینیڈی اس پلین میں سوار تھی, امریکن پریزیڈنٹ کی بیوی. انہوں نے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کو یہ سلوگن دیا کہ گریٹ پیپل ٹو فلائی ود. پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن اس وقت جانی مانی ایئر لائن تھی کہ امریکن پریزیڈنٹ کی بیوی بھی اس میں سفر کرتی تھی. ایک سال میں 10 ارب روپے منافع کمانے والی ایئر لائن پر آج 225 ارب روپے کا قرض چڑھ گیا. یہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن وہی ایئر لائن ہے جس نے دنیا کی بہترین ایئر لائن نمبر 1 ایئر لائن ایمریٹس ایئر لائن کو بننے میں, اس کو شروع ہونے میں فیسیلیٹیٹ کیا, اس کو ہیلپ کی. اپنے طیارے بھیجے, اپنے کرو ممبرز دبئی بھیجے کہ وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں, ان کو سکھا سکیں, پائلٹس کو ٹرین کر سکیں. یہاں تک کہ پائلٹس کو کراچی بلا کر ان کو ٹریننگ دی جاتی. پی آئی اے نے اپنے 2 جہاز ایمریٹس کو دیے تاکہ وہ اپنی ایئر لائن شروع کر سکے, اور آج یہ حالت ہے کہ پی آئی اے دنیا کی بہترین ایئر لائن کو شروع کرنے والی ایئر لائن اتنی بری حالت میں ہے. 1970s میں جب ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت تھی تو انہوں نے نیشنلائزیشن کی پالیسی اپنائی, یعنی جتنے بھی پرائیویٹ سکولز, پرائیویٹ سیکٹر کے جتنے بھی ادارے تھے وہ حکومتی تحویل میں لے لیے گئے.
اس کے بعد محترمہ بینظیر بھٹو آئی، انہوں نے تو اپنی روایت کو برقرار رکھا کیونکہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہی تھی، انہی سے ان کا تعلق تھا، لہٰذا اس کے بعد میاں محمد نواز شریف آئے جنہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے بالکل اپوزٹ سٹیپ لیے اور اپوزٹ پالیسیز بنائی، انہوں نے نیشنلائزیشن کی پالیسی کو ختم کر دیا، اپنے ایئرپورٹس ایئر اسپیس کو فورن ایئر لائنز کے لیے فری کر دیا، جس کی وجہ سے PIA کی حالت کمزور ہو گئی۔ دوسری طرف دبئی اسٹیبلش ہو رہا تھا، انہوں نے اپنی ایئر لائنز یعنی ایمریٹس اور گلف ایئر لائن کو فرسٹ کلاس کر دیا، انہوں نے اس میں فرسٹ کلاس سیٹیں متعارف کروائیں، اکانومی کی ٹکٹس کو PIA کی ٹکٹس کے ساتھ میچ کر دیا، لہٰذا عام بندہ تو پھر انہی ایئر لائنز کو چوز کرے گا، جس کی وجہ سے PIA کی مارکیٹ ویلیو گر گئی، شیئرز ختم ہو گئے۔ دبئی کے پرنس نے اس وقت یہ سٹیپ لیا کہ جتنی بھی فلائٹس ایشیا، یورپ اور افریقہ جاتی تھی وہ کراچی ایئرپورٹ سے ہو کر گزرتی تھی، کراچی ایئرپورٹ اس وقت مصروف ترین ایئرپورٹ تھا، لہٰذا انہوں نے سوچا کہ اگر یہ ساری ٹریفک کو دبئی میں کنورٹ کر دیا جائے تو ہمیں اس سے زیادہ فائدہ ہوگا، لہٰذا انہوں نے اپنی ایئر لائنز میں ٹیکنالوجی کو انٹروڈیوس کروایا، فرسٹ کلاس کی ٹکٹس کو اور مہنگا کیا لیکن اکانومی کو PIA کے برابر ہی رکھا، لہٰذا PIA کی مارکیٹ شیئر کم ہوتے چلے گئے اور کراچی کی ساری ٹریفک دبئی منتقل ہو گئی۔ ان سارے فیکٹرز کے بعد پالیٹکس ہیز اسٹارٹ ٹو انٹرفیئر ان دی ایویشن انڈسٹری آف پاکستان۔ سو جب پالیٹکس انٹرفیئر کرنے لگی ایویشن انڈسٹری میں تو یہ ایویشن انڈسٹری یعنی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز ڈاؤن فال کا شکار ہو گئی۔ دنیا کی وہ ایئر لائن، دنیا کی وہ ایویشن انڈسٹری جس نے ایمریٹس جیسی فرسٹ کلاس نمبر 1 ایئر لائن کو اسٹیبلش کرنے میں ہیلپ کی، آج وہ 10 ارب روپے کی مالیت رہ گئی ہے، اس کی 10 ارب روپے کی بولی لگا رہا ہے کوئی، لیکن حکومت اس کو بیچنا چاہ رہی ہے لیکن کوئی خرید نہیں رہا، یہ حالت ہو گئی ہے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی۔ تو کیسی لگی آج کی ویڈیو؟ سو تھینکس فار واچنگ، ڈو سبسکرائب اینڈ ہٹ دا بیل آئیکن۔